لہذا اسی شکل میں پڑوسی کا دھیان رکھنا چاہیے. جتنا ہی آپ سے قریب ہے دروازے میں اس کا پہلے حق بنتا ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو بھی اور غیر مسلم ہے تو بھی. بہرحال پڑوسی اس لیے کہ آپ کی ہر آواز پر مصیبت کو پہلے آتا ہے, اور اسی طرح سے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف ہے اور تو ساتھ دینا چاہیے, اور یہ اسلامی تقاضا ہے اور مکارم اخلاق میں شامل ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی میرے خیال سے بڑی اہم بات ہے کہ مطلب ہم اپنے جس معاشرے میں جس ماحول میں رہتے ہیں دینداری کا بھی ایک یعنی ذمہ داری دینداری کے ناحیے سے کہ اگر ہم نمازی ہیں, اگر ہم روزہ رکھتے ہیں, اگر ہم خیر کے کام کرتے ہیں اور ہمارا پڑوسی غفلت میں ہے یا جہالت میں, ایسا بھی ہو سکتا ہے نہ جانتا ہو کہ یہ بھی خیر کا کام ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ جانتا ہو کہ یہ کرنا چاہیے, فلاں دن ہے, فلاں وقت ہے, بہت سارے خیر کے کام آتے ہیں مناسبتوں سے, عاشورہ کا دن ہے, عرفہ کے دن ہے اور فلاں ایام ہے. تو حسب مراتب مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نہ جانتا ہو, لیکن ہو سکتا ہے غفلت میں, سستی میں, کاہلی میں. تو خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو نماز کی تلقین کریں, حکمت اور موعظت کے ساتھ اس کو نماز بتائیں. یہ بھی پڑوسی کا حق ہے, اور یہ بہت بڑا حق ہے. جی یہ بہت بڑا حق ہے. بلکہ قرآن کریم میں جو ارشاد ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ولی یعنی گہرے دوست ہیں. تو آگے اس کی مزید تشریح یہ بیان کی گئی کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. تو گویا یہ آپس کی یہ جو دوستی جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے گہرے دوست بن کر رہیں, تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں مناسب طریقے سے. اور اگر غیر مسلم بھی ہو تو وہ بھی اگر کوئی ایسی خلاف یعنی نازیبہ حرکتیں کرتا ہے تو اس کو بھی خیر خواہی کا تقاضا اس کو بتائیں پہلے, یعنی ایمان کی دعوت دیں. اگر ایمان کی دعوت نہیں قبول کرتا تو بھی بہت ساری اخلاقی جو یعنی غلطیاں ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں. یہ تو قدر مشترک ہے, یعنی چوری ہے, زناکاری ہے, فحشکاری اور دوسری چیزیں جو ہے زیادتی, ظلم, یہ ساری چیزیں ہر دین میں حرام ہیں. تو ان چیزوں کو بھی یعنی ہم بتا سکتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, اور بحیثیت مسلمان ہونے کی یہی نہیں کہ مسلمان کا ایک دوسرے پر امر بالمعروف نہی عن المنکر, بلکہ قرآن میں عام طور سے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو اس دنیا میں اور تمہیں بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے, یعنی لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے. یعنی یہاں لام نفع کے لیے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں بنایا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. سب کے لیے ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں, سب کے لیے ہم برائی سے روکتے ہیں, سب کو, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. تو بہرحال یہ بھی خیر خواہی یا یہ کہ پڑوس ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں خیال رکھیں, دینی اعتبار سے بھی, اخلاقی اعتبار سے بھی, اجتماعی اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت پڑوس کے. ہم اگر بذات خود صالح ہیں تو بھی دوسروں کے لیے صلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو, ان کے اندر یہ صلاح پیدا ہو, یہ بہتر ہو. اس سلسلے میں جہاں پر اتنے سارے حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے, جہاں پر اتنی ساری باتیں بتائی گئی ہیں, وہیں پر اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی طرح کی ایذا نہیں پہنچانی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ یعنی آپ حسن سلوک کرو دوسری طرف سے ایذا پہنچائیں, یہ دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے. آپ کسی کو کھانا دیتے, آپ کسی کو ہدیہ دیتے, تحفہ دیتے, لیکن وقت پر آپ نے احسان جتا دیا, آپ نے وقت پر اس کے بچے کو مار دیا, آپ نے وقت پر اس کی عزت و آبرو کو یعنی غلط نگاہ سے دیکھ لیا, سب ضائع کر دیا. اس لیے یہ بھی بہت اہم ہے, اور خصوصاً پڑوس میں رہنے والا ہر پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کا محافظ ہے ایک طرح سے. اس لیے یہاں پر عموماً یعنی میں یہ نہیں کہتا سبھی لوگ, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے پڑوسیوں کے گھر والوں کی, ان کے عزت و آبرو, ان کے بیٹی بہو کی عزت و آبرو کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے. یہ بڑی ذمہ داری اس کا رکھنا چاہیے. ذرا اس کی وضاحت کریں تو تھوڑی سی اس سلسلے میں کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے. بلا شبہ جہاں ایک طرف ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, اس کو آرام پہنچانا چاہیے, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے, اور اس کے مقابل میں یہ ساری چیزیں خود ہی ضروری ہو جاتی ہیں کہ جو چیزیں اس کے منافی ہیں, اس کے ضد میں ہیں, ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس سلسلے میں آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہا گیا کہ ایک عورت ہے جو روزہ رکھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, اچھا کام کرتی ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ فی النار, یہ تو جہنم میں پہنچ جائے گی.
مان کہا گیا کہ دوسری ایسی عورت ہے جو بدخلقی کی وجہ سے، ہاں بدخلقی کی بنیاد پر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی بنیاد پر. دوسری طرف کہا گیا کہ ایک عورت ہے جو اتنا اچھا کام تو نہیں کرتی، اتنا زیادہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتی ہے، اتنے زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو دیتی لیتی رہتی ہے، کچھ شخص کے گھر جو رہتا ہے اس کو پہنچاتی ہے، چاہے دودھ کے ایک طرف سے پنیر ہو، کچھ ہو، جبن ہو، اپنی اذیت سے اور محفوظ اپنی رکھیں. اذیت سے محفوظ رکھتی ہے. جی. تو آپ نے کہا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں ہے. یہاں آپ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کو اذیت دینے کی کتنی مشکل ہے کہ وہ جہنم کا باعث بن جاتی ہے. یعنی وہ اور- عورت نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی، فرائض میں جی تو پابندی ظاہر ہے، کرتی وہ تو ہوگی ضروری ہے، یقیناً. وہ تو اس کے بغیر تو جنت میں جا ہی فرائض نہیں تو سکتا. کرنا ہی ہے، جی، نوافل کا فرائض اتنا میں اہتمام تو نہیں کوئی، کرتی لیکن تھی. نوافل جیسے اور مزید جی. نفلی روزے حالانکہ وہ رکھنا، پہلی عورت مزید بہت نفلی نفل نماز وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن حقیقتاً یہی چیزیں جنت میں لے جانے والی نہیں ہیں، بلکہ جنت میں لے جانے والی چیزیں جہاں پر یہ سب فرائض کا ادا کرنا ہے، وہیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جب یہ فرائض کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت پہنچانے والی چیز ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے مسلمان کا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی اذیت سے محفوظ رکھے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا جنت کی بجائے جہنم میں پہنچنے کا کوئی ذریعہ تلاش بہت کر بڑی رہا ہے. وعید کا شکار ہوتا تو ہے. یہ بہت بڑی وعید ہے. تو اس طرح سے پڑوسی کو اذیت دینے سے بچنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ پڑوسی ہیں تو آپ کی تکلیف سے آپ کو پڑوسی کو محفوظ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے. تو ان کا یہ تو بہت بڑی برائی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی خلیل تجاری. اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے. جی تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. گویا کہ کبائر میں سے ہے، اور کبائر میں سے کہ انتہائی، یعنی آدمی اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے. یعنی انسان کے لیے اپنے پڑوسی کی عزت و حرمت کا خیال کرنا چاہیے، محافظ ہونا چاہیے. بجائے محافظ ہونے کے اگر الٹا جرم کرتا ہے اور بھیڑیا بن جاتا ہے تو یہ اکبر الکبائر کا ارتکاب کرتا ہے، جس سے انسان کو بچنا چاہیے تھا. غرض کہ جس طرح سے اس کے عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے، ایسے اس کے مال کی بھی ضرورت ہے کہ مال کی حفاظت کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا ہے کہ انسان کے لیے کسی اور جگہ سے 10 گھروں سے چوری کر لینا یہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرتا ہے. یعنی 10 جگہ چوری کرنے کا گناہ کم ہے. نہیں، گناہ تو کم ہے، لیکن اس کے پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا بذات خود بہت بڑی برائی ہے. ظاہر ہے، چاہے ایک گھر سے کرے چاہے 10 گھر سے کرے، لیکن جہاں پڑوسی گھر سے کرتا ہے تو وہاں اس جرم کا 10 گنا عذاب بڑھ جاتا ہے. ایک چوری 10 چوریوں سے بڑھ کر کے بھاری ہے. جیسے کہ آدمی کوئی حرم شریف کے اندر کوئی الحاد کا کام کرے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں غلط کام کرے تو جہاں ثواب ملتا ہے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. ایسے پڑوسی کے ساتھ احسان کا جہاں بہت ثواب ہے اور اس کے بہت مراتب ہیں، اس کے ساتھ جرم کرنا، اس کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، چاہے اس کی عزت و عفت میں ہو، چاہے اس کے مال میں ہو، چاہے اس کے ساتھ اور جسم میں ہو، یا اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں نہ ہو، ان کو تکلیف دینے میں ہو، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ حرمت میں بہت بڑی ہوئی ہیں. جی بہرحال تو یہ آپ نے ناظرین کرام سنا کہ پڑوسی کا یعنی اتنا بڑا حق ہے کہ جیسے انسان خود سمجھتا ہے اس کی عزت آبرو، اس کے گھر والوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے، تو بالکل اسی طرح سے اپنے پڑوسی کی عزت آبرو کو محفوظ رکھنا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی گھر کے دروازے کے سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ گھر کے اندر کی عزت و آبرو جہاں رہتی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو تو کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی آنکھ پھوڑنے کا حکم دے دیا. تو یہ یعنی ایک آدمی جو پڑوس میں رہتا ہے وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے پڑوس والوں کے سلسلے میں، اس کے جذبات، اس کے خیالات پاک صاف ہونے چاہیے. اپنی بہن بیٹی اپنے گھر والوں کی طرح سمجھنا چاہیے، اس کے بچوں کو، اس کے لڑکوں کو، اس کی بیویوں کو. بہرحال بلکہ پڑوسیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا گھر آدمی کو اپنا